الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون ہماری شروع ہوئی ہے الحمدللہ کل، ٹھیک ہے۔ سورہ حج مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ مومنون میں ہم نے یہ پڑھا کل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن، ٹھیک ہے۔ ان کی پھر صفات بیان کی ہیں کہ کون مومن، کہ سب سے پہلے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ کوئی خیالات ذہن میں نہیں لاتے، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی سب چیزیں میں نے بتا دی تھی، کیا کیا چیزیں نماز میں خیالات کا سبب بنتی ہیں، وہ سارے اسباب دور کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو لغویات سے اعراض برتنے والے ہیں، لغویات پڑھ لیا تھا ہم نے، کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی دینی دنیاوی کوئی تعلق نہیں ہوتا اور لوگ اس میں گھنٹوں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامے، فلمیں، گانے، میچ، فیفا، کرکٹ، باتیں، گپے، چائے کا دور، فلاں کا دور، یہ بیٹھک، وہ بیٹھک، یہ گیدرنگ، وہ گیدرنگ، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اس کی ابھی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، یہ مومن کی اللہ تعالیٰ خصوصیات بتا رہے ہیں جو کامیاب ہوں گے قیامت والے دن، ٹھیک ہے۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرتے ہیں کہ جو صرف اپنی بیوی یا لونڈی یا باندی جو ہوتی ہے بس ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کل، لونڈی باندی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیسے آتی ہے یہ، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان سے نکاح کرنا نہیں کرنا، ان کی اولاد، نان نفقہ، سب کچھ میں بتا چکا ہوں کل، ٹھیک ہے، کہ یہ سسٹم ہے کیا پورا دین اسلام میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو شخص اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کل الحمدللہ پڑھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اب اور کیا خصوصیت اللہ نے بتائی کہ وہ لوگ کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے نماز کے بارے میں بتایا، اس کے بعد لغویات سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب جو اللہ تعالیٰ اس میں پانچویں بات کر رہے ہیں کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت میں خیانت، اچھا ضروری نہیں کہ صرف پیسے کی ہو، امانت میں خیانت کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی، آپ بغیر اس کے پوچھے اس کو استعمال کرو، بغیر اس سے پوچھے اس کو کھول کے دیکھو، چیک کرو، یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، یا وہ چیز آگے کہیں کسی اور کو دے دو، کسی اپنے دوست کو دے دو تھوڑے دن کے لیے، رشتہ دار کو دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ سب امانت میں خیانت ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں بتایا کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، چوتھی نشانی بھی ہے کہ جب اگر کسی سے لڑائی کرے تو گالم گلوچ کرے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ منافق جہنم میں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اب سوچ لے جو بندہ امانت، وراثت، کتنی بڑی امانت ہے وراثت، کھا جاتے ہیں لوگ حق، بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اکثر مائیں بیٹیوں کا حق کھا جاتی ہیں کہ بیٹوں کو صرف دے دیتی ہیں باپ کے مرنے کے بعد۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی امانت میں خیانت ہے۔ یہ اللہ نے جو حکم قرآن میں وراثت کے نازل کیے ہیں اس میں یہ خیانت ہے۔
یہ کسی عام بندے کی امانت میں خیانت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. جب وراثت میں کوئی چیز آ گئی تو چاہے بیٹے کا گھر آتا ہے نہیں آتا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حصہ بیٹی کا ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری شادی میں جہیز دے دیا تھا، سونے کا سیٹ دے دیا تھا، یا یہ دے دیا تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں. الٹا گناہ کا کام کر رہے ہو آپ. جہیز کون سا اسلامی چیز ہے جو آپ نے دیا؟ بیٹی کو اپنی خوشی سے دیا؟ نہیں دیتے. اللہ نے تو وراثت دینے کا کہا ہے. وراثت دو، وراثت، جہیز مت دو. اگر آپ نے کوئی چیز دی ہے تو اپنی خوشی سے دی ہے، اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں کہ ہم نے بیٹی کو اگر دے دیا تھا تو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے. بیٹی اگر کروڑ پتی گھر میں گئی ہے اور کوئی آپ کا بیٹا جو ہے اگر اس کو حصہ مل رہا ہے تو اس کا بڑی مشکل سے گھر آنا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکام ہے، آپ کو پورا کرنا ہی ہے. یہی تو بھروسہ ہے اللہ پہ، یہی تو توکل ہے اللہ پہ، یہی تو ایمان ہے اللہ پہ کہ اللہ کے احکام پورے کرو. وہ اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی. منافق کی نشانی میں آ گئی، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. عہد ہمارے یہاں یہ بہت ہو رہا ہے. کوئی گیٹ پہ آئے بول دینا ابو نہیں ہے، فون اٹھائے بول دو سو رہے ہیں یا کسی کام سے گئے یا بعد میں آئیں گے. اولاد کیا سیکھے گی؟ لوگ کیا سیکھیں گے؟ پھر ہم اتنے بجے تمہارے گھر پہنچ جائیں گے، بس تم ریڈی رہنا. 4 گھنٹے لیٹ، 2 گھنٹے لیٹ. یا اتنے بجے شادی ہال میں پہنچ جائیے گا، ہم کھانا شروع کر دیں گے، رخصتی ہو جائے گی، پتہ چلا بندہ پہنچ گیا 8 بجے 7 بجے اور رخصتی ہو رہی ہے 10 بجے 11 بجے. یہ سارے وہ عہد ہیں جو وعدہ خلافی میں آتے. میں نے ایک ایسی شادی دیکھی، ایک افسر کی شادی تھی، وہ کوئی آرمی کے افسر تھے، کرنل تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی شاید. انہوں نے سب رشتہ داروں کے اپنے یہاں کارڈ دیا اور اس میں لکھا کہ ٹھیک 11 بجے رخصتی ہو جائے گی. اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں کہ جب کھانا ہی 12 بجے شروع ہوتا تھا، لوگ جاتے ہی 11:30 12 بجے تھے ہالوں میں. 12 ساڑھے 12 بجے کھانا ہوتا تھا، 1 1:30 بجے رخصتی ہوتی تھی. یہ 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کارڈ میں لکھا اور ہر ایک کو اپنے رشتہ دار کو کارڈ دیتے ہوئے کہا انہوں نے کہ وقت کی پابندی کا خیال کریے گا، ہم 10 بجے کھانا کریں گے اور 11 بجے رخصتی کر دیں گے. 10 جب بجے تو ہال میں صرف 2 یا 3 لوگ موجود تھے. انہوں نے کھانا کھولا اور 11 بجے 2 یا 3 لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے رخصتی کر دی. لوگوں نے اعتراض کیا بعد میں بہت. انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ہم ٹائم کی پابندی کریں گے. ہماری یہاں پابندی نہیں کسی چیز کی. صبح کو دیر تک سونا، 12 1 بجے. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے جو میں نے یہاں دیکھا ہے سسٹم. میں ملک سے باہر بھی 2-3 جگہ رہا ہوں، 2-3 ملکوں میں. وہاں پہ صبح 7 بجے ہم اٹھ کے اگر جاتے تھے نا باہر تو نائی کی دکان، کپڑے کی دکان، کارپیٹ کی دکان 7 بجے 6:30 7 بجے کھلی ہوتی تھی. اور اگر کبھی ہم چائے پینے رات میں باہر نکلتے تھے 8 بجے 9 بجے، کوئی دکان ہمیں کھلی نظر نہیں آتی تھی سوائے چائے کا ہوٹل یا کھانے پینے کی چیزیں یا میڈیکل اسٹور. بس صبح 7 بجے دکانیں کھلتی تھی. آج ہماری مارکیٹوں میں حال دیکھو، 12 1 بجے 2 بجے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں اور رات 11 بجے. اور گورنمنٹ اگر کہتی ہے جلدی بند کرو تو اس پہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے. تو یہ ہیں جو اپنے عہدوں کی، اپنے عہد کی اور امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، چاہے وہ آفس میں ہو چاہے کاروبار میں ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے ان کو کاروبار کا کچھ سامان دیا بیچنے کے لیے اور اپنا ایک غلام ساتھ کر دیا کہ ذرا ان پہ نظر رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کاروباری معاملات میں کیسے ہیں. ویسے تو ان کی بڑی تعریف سنی ہے لوگوں سے، کاروباری معاملات میں کیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اونٹ بھی دیے تھے بیچنے کے لیے. وہ اونٹ بک گئے، ایک اونٹ رہ گیا تھا. اس اونٹ میں ایک نقص تھا کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹ بکا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو ایک جگہ کھڑا کیا انہوں نے، اور پھر وہ کہیں کام سے گئے یا رفع حاجت کے لیے گئے اور غلام سے یہ کہا کہ اگر کوئی خریدار آ جاتا ہے تو پہلے اس اونٹ کا نقص بتانا اور پھر اس کو بیچنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اونٹ بک چکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے پوچھا کیا تم نے نقص بتایا تھا؟ غلام کہنے لگا نہیں میں نے نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خریدار کہاں ہیں؟ وہ آگے جا چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس
اور جا کے ان کو بتایا یہ اونٹ ہمارا ہے، ہم اس قیمت پہ بیچنے والے ہیں، لیکن اس میں یہ نقص ہے. بتایا، غلام دیکھ رہا تھا یہ چیز ہے. تو ان خریداروں نے کہا اب ہم نے خرید دیا، اگر اس میں یہ نقص بھی ہے تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری، اپنی امانت وہ پوری کری، اور یہی چیز آگے غلام نے پوری کے پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی. انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام دے دیا. یہ کردار ہوتا ہے، کریکٹر جو بنتا ہے، اللہ نے جو نبی کا ایک بنایا معاشرے میں، اور پھر نبوت دی کہ اب آپ اس کریکٹر سے تبلیغ کریں، تو دیکھو پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے ان کے کردار کو ورفان اللہ کا ذکر زندہ کر دیا اللہ نے. آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع. اور اب جو آیت آ رہی ہے چھٹی، جو اس میں وہ بتایا جا رہا ہے صفت کے حفاظت کرنے والی. پتہ ہے نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے نا وہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خاص کر جو درمیانی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت جو ہوتی ہے نا وقت کے حساب سے. نماز کی جو مشروعیت ہے نا، یعنی جو فرض ہے وہ وقت کے حساب سے، کہ جو اللہ نے وقت قرآن میں بتا دیے نمازوں کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے کون سی نماز کا کون سا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. تو اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے ہمیں، یہ نہیں کہ ڈیلے کر کے پڑھیں. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کتنی ایسے لوگ ہیں کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، فکر نہیں ہے، چھوٹ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی، فکر نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے ہم. فویل للمصلین، کہ ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. یعنی غفلت برتتے ہیں کیا ہے کہ پڑھ لی، اگلی وہ چھوڑ دو یا بعد میں پڑھ لیں گے. 3 وقت کی ہو گئی، 2 وقت کی چھوڑ دی، 1 وقت کی پڑھی، 2 وقت کی چھوڑ دی، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے. ایسے نہیں ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری وصیت، بالکل آخری، کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ان کا سر تھا اور بالکل ان کی روح قبض ہونے والی تھی، تو انہوں نے جو امت کو وصیت کری نا وہ 3 چیزوں کی وصیت کری تھی بالکل آخری وصیتوں میں. کہ سب سے پہلی کہ دیکھو نماز مت چھوڑنا. دوسری وصیت اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی عورتوں کے بارے میں یعنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. پھر بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں اور دوسری کے اچھا سلوک، لیکن بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. یہ آخری وصیتیں تھیں. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وصیت کری ہے. اور آج ہمارے یہاں مسجدیں خالی ہیں، لاکھوں کی آبادی ہے جو ایک مسجد کو کور کر رہی ہوتی ہے، اور ایک مسجد میں 1 صف 1.5 صف مشکل سے بنتی ہے نماز میں، مشکل سے. بہت سی مسجدوں میں تو آدھی آدھی بنتی ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے 2 3 3 4 4 بندے ہوتے ہیں جماعت میں، اور آبادی لاکھوں کی ہے اس ایریے میں. چاروں طرف گھر ہی گھر، ہر گھر میں 8 8 10 10 افراد، مرد، سب لڑکے، اور مسجد نہیں آ رہے. یہ حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے قیامت والے دن کوئی عذر نہیں رہے گا کسی کے پاس. اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کی کھول کے دکھا دی جائے گی کہ یہ فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کامیاب ہو گئے مومن کون 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 کون. ساری صفات اللہ نے بتا دی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب آؤ آگے انشاءاللہ آیت کی طرف. اولئک هم الوارثون. اب اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. وارث کا مطلب حقدار ہے، انہی کا حق ہے. یہی جو ہے نا اس کی وراثت میں آئے ہیں. کس کی وراثت میں؟ وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفسیر کری ہے. اس آیت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر پہلے ہمیں قرآن سے کرنی ہے. اس آیت کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کری ہے. کیا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون.
اب اللہ فرما رہے وہ لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا مومنوں کو. بیٹا یہ ذہن میں رکھو، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی تو جبریل علیہ السلام سے کہا جنت دیکھ کر آؤ میری. جبریل علیہ السلام جنت دیکھ کر آئے. کہا کیسی لگی؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسی کہ اللہ ہر بندہ ہر انسان یہ خواہش کرے گا کہ اس میں آئے اور کبھی اس سے نہ نکلے. پھر فرمایا جہنم دیکھ کر آؤ. جب جہنم دیکھ کر آئے تو پوچھا گیا کیسی لگی؟ فرمایا کہ نبی اللہ تعالیٰ کوئی بھی بندہ اس جہنم میں جانا نہیں چاہے گا، ہر کوئی اس سے پناہ مانگے گا. پھر اللہ نے فرمایا ان کے راستے دیکھو. جب جنت کے راستے دیکھے اور جہنم کے راستے دیکھے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جنت کے راستے اتنے مشکل کہ اس پہ کون چلے گا، اور جہنم کے راستے بڑے خوشگوار، آرام دہ، پیسہ، دولت، گاڑیاں، کاروبار، گھر، عزت، شہرت، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کچھ نہیں، سیدھا سیدھا زندگی کی آسانیاں اس پہ، ہر کوئی اس پہ چلے گا. اور جنت کے راستوں پہ کون چلے گا اتنے مشکل؟ پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی نوکری، کبھی کاروبار پہ آزمائشیں، کبھی بےعزتی ہو رہی ہے کہیں، کبھی دھکے پڑ رہے ہیں کہیں سے، کہیں لوگ عزت نہیں کر رہے ہیں، محفلوں سے نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو چاہوں گا میں وہ اس پہ چلے گا، استقامت دے گا اللہ جنت کے راستوں پہ. بیٹا دیکھو جنت کا جو راستہ ہے نا بہت مشکل راستہ ہے، بہت زیادہ مشکل راستہ ہے، اور ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرو، میں آخر میں یاد ہے 3 دفعہ جو دعا کرتا ہوں جنت الفردوس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور تمام جنت کی نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. جنت اتنی حسین چیز ہے کہ باغات ہیں وہاں، ایسے ایسے پھل ہے کہ کسی آنکھ نے کسی کان نے اس کے بارے میں نہ سنا نہ دیکھا. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزوں سے رکنا پڑتا ہے، زندگی کو ایک امتحان سمجھنا پڑتا ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ جیسے ہی صحابہ کرام نے توحید پر آ گئے، دین اسلام قبول کر لیا، مشرکین مکہ ان کے خلاف ہو گئے، اپنی محفلوں سے ان کو نکالنے لگے، ان سے کاروباری تعلقات ختم کر دیے، کوئی ایسے معاملات تھے رشتہ داریاں ختم کر دیں، بے عزت کرنے لگے، ان کی جو امانتیں رکھائی تھی وہ قبضہ کر لی. آج اگر کوئی توحید کا اعلان کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، صرف اللہ ہے واحد اور لا شریک، آپ کے لوگ خلاف ہو جائیں گے، بہت سے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو جائیں گے. کوئی آپ کو گستاخ رسول کہے گا، کوئی آپ کو وہابی کہے گا، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، کوئی کہے گا اس سے تعلق ختم کر دو، کوئی کہے گا یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی کہے گا ان کی تو دولت لوٹ لو، اپنی محفلوں سے نکال دیں گے، کاروباری لوگ کاروباری ناطے توڑ دیں گے، آفسوں میں برا سلوک کیا جائے گا اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ آپ خالص اللہ پہ ایمان لا رہے ہو. کیوں؟ مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا تھا. جب صحابہ کرام اللہ کی طرف پلٹے تو انہوں نے سب سے پہلا عذر اٹھایا، تم ہمارے ماں باپ جیسا ہم کرتے آئے ہیں تم اس کے خلاف ہمیں بہکا رہے ہو، ہمارے ماں باپ کیا غلط تھے؟ آج یہی سلوک کیا جاتا ہے. اگر آپ کہہ دو یہ فلاں منت کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، فلاں نیاز و نظر کا ہم نہیں کھائیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ارے نبی سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے جب تک جو ہے مومن نہیں بن سکتے. نبی سے بڑھ کر ہم اپنے ماں باپ کے فرمان کو اہمیت دیتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو کوئی چیز نہ پہنچی ہو، کوئی حدیث نہ پڑھی ہو، کوئی چیز نہ علم ہو سکتا ہے وہ کسی معاملے میں کوئی چیز غلط کر رہا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سامنے آ گیا
تو پھر اب دیکھنا ہے ہمارے نزدیک ماں باپ کی محبت زیادہ ہے یا نبی کی. جن کے لیے نبی کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ ماں باپ کے طریقے کو چھوڑ کر نبی کے طریقے پر چلتے ہیں, اور جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں ماں باپ سے محبت ہے وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں جیسا ہمارے ماں باپ نے کیا ہم تو ویسے ہی کریں گے, چاہے لاکھ ہمیں حدیث بتا دو یا کچھ بھی بتا دو. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا, ایک ایسا دور آئے گا کہ دین پر جو چلنے والا ہوگا وہ گویا ایسا ہوگا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر. دہکتا ہوا کوئلہ نہیں ہوتا لال کلر کا سرخ, کہ جو دین پہ چلے گا سمجھو دہکتا ہوا کوئلہ پکڑنے کے برابر ہوگا. اتنا مشکل کام ہوگا دین پہ چلنا, اور اس وقت جو دین پہ چلے گا اس کو 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 ان میں سے یا ہم میں سے, یعنی 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا یا 50 انہی لوگوں کے برابر ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا اس وقت دین پہ چلنے والا جب چاروں طرف فتنے ہوں گے, نئی نئی چیزیں لوگ دین میں گھڑ کے لا رہے ہوں گے. آج دیکھ لو کہ جو شخص بھی آواز اٹھاتا ہے کہ دیکھو یہ سنت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کرو, اس کے خلاف کیسے فتوے آتے ہیں, کیسے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے اپنے ماں باپ کھڑے ہو جاتے ہیں, بہن بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں, رشتے دار اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے. میں نے دیکھے ہیں ایسے گھر کہ خالص جو لوگ توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ گئے, ان کے والدین, ان کے بہن بھائیوں نے, ان کے رشتے داروں نے ان کا جو ہے نا جینا مصیبت کر دیا. کسی نے تعلق توڑ لیا, کسی نے ملنا چھوڑ لیا, یہاں تک کہ ایون یہ کہ اس گھر میں لوگ جب اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت میں نہیں جاتے, کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے دین سے خارج ہو گئے. ابے اللہ اور رسول کے فرمان پہ چلنے والے لوگ, یہی صحابہ کرام کے ساتھ تو کیا تھا مشرکین مکہ نے. پورا مشرکین مکہ کی اگر ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لو نا, اور آج اگر کوئی توحید اور خالص قرآن و سنت پہ چلتا نا, جو عمل انہوں نے کیا تھا آج اس کے ساتھ ویسے ہی کیا جاتا ہے جو خالص قرآن و حدیث پہ چل رہا ہوتا ہے, جو کسی پیر فقیر ولی امام اور کسی کی بات کو نہیں مانتا, صرف نبی کی بات کو مانتا ہے. اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ کیا. اور صحابہ کرام کو دیکھو اللہ نے جنت میں کیا درجے دیے, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, لیکن اللہ کی مدد ساتھ رہے گی. اللہ آزماتا ہے ضرور لیکن ساتھ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالی. کہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. لوگ خلاف ہو رہے ہیں, ہونے دو. ہاں کسی سے بدتمیزی نہیں کرو, گالم گلوچ نہیں کرو, کسی پہ کفر شرک کے فتوے نہیں لگاؤ, کسی کو جہنمی نہیں بولو, یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے. آپ کا کام ہے جو قرآن اور حدیث میں پڑھا وہ صرف آگے پہنچا دو کہ اصل دین یہ نہیں, اصل دین یہ ہے. اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کر کے دکھائی, یہ ایسے ہے. کوئی نہیں مانتا تو نہیں مانے, اس سے لڑنا جھگڑنا بالکل بھی نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ لوگ خلاف ہو جاتے ہیں, تعلق توڑتے ہیں, کاروباری طور پہ نقصان پہنچاتے ہیں, آفس اگر کوئی نوکری کر رہا ہے وہاں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, رشتہ دار, اور بلکہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں افواہیں اڑا دیتے ہیں محلے میں کہ فلاں سے نہیں ملنا, فلاں گھر تو ایسا ہے, فلاں گھر تو ایسا ہے, اس کو تو ملنا ہی نہیں, اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا, ایسا ایسا مشہور کر دیتے ہیں. اور یہی چیزیں صحابہ کرام کو جو ہے نا سامنا کرنے کو ملی تھی, سیم یہی چیز ہے. جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خالص توحید پر اور سنت پر آ گئے تھے, اپنے آبا و اجداد کے طریقے چھوڑ دیے تھے انہوں نے. مشرکین مکہ نے یہی تو کہا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ساری زندگی کرتے ہوئے ہم نے جو پایا ہم کیسے چھوڑ دیں. سارے لوگ خلاف ہو گئے تھے اور چند صحابہ تھے, اللہ نے کیسی ان کی مدد کری, اور اس کا کیا انعام اللہ فرما رہے ہیں, اولئک ھم الوارثون, کہ یہی لوگ تو وارث ہیں جنت الفردوس کے, جہاں اونچے اونچے محل ہوں گے, باغات ہوں گے, حورن عین ہوں گی وہاں پہ,
بڑی بڑی آنکھوں والیاں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پنڈلی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنڈلی کا جو ہڈیوں کا گودا ہے وہ تک نظر آتا ہے اس کا. خوبصورتی کا یہ عالم ہے ان کی. اور دنیا میں یہ میرا خیال ہے صحیح الجامع کی حدیث ہے. دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یا شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حور جو ہے نا وہ کہتی ہے اس عورت سے پکار کے، حالانکہ عورت نہیں سن پاتی لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ تیرے پاس تھوڑے عرصے کے لیے مہمان ہے، یہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے، اس لیے اس کو تکلیف مت دے. یہ عورت نہیں سن پاتی کیونکہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. یہ تکلیفیں ہیں بیٹا اس میں. جو خالص توحید اور خالص سنت کا راستہ ہے اس میں تکلیفیں ہیں. اپنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کا اختتام کروں گا. عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا. چھپتا چھپاتا جو ہے نا یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا مجھے آپ چند سوالوں کے جوابات دیں، اگر آپ نبی ہیں تو یہ جوابات آپ ہی دے سکتے ہیں بس، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، اللہ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کی بات مان لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. اس نے کچھ سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کے جواب دیے. تو اس نے کہا کہ آپ نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان سوالات کے جوابات مجھے بھی نہیں آتے تھے، تو سوال پوچھتا رہا اور اللہ وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے مجھے جوابات بتاتا رہا. اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں. مسلمان ہو گیا. اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا کہ اب میں آپ کو اپنی قوم کا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری قوم کو بلائیں، میری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو، اور ان سے پوچھیں عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے، اور میں اس کمرے میں چھپ رہا ہوں، اور میرے بارے میں وہ جو کچھ بھی بولیں اس کے بعد آپ مجھے بلائیے گا اور میں بتاؤں گا میں ایمان لے آؤں، اور پھر سنیے گا ان کے منہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. اس کو ایک کمرے میں کر دیا اور صحابی کو بھیجا کہ جا کے ان کے بڑے بڑے معزز لوگوں کو اور سرداروں کو بلا کر لے آؤ. سارے لوگ آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا انسان ہے. انہوں نے کہا وہ اتنا بڑا عالم، اس کا باپ بھی عالم، وہ اپنے وعدے کا پکا، وہ اپنی بات کا سچا، وہ اپنی امانت میں پورا اترنے والا، وہ فلاں، وہ یہ، وہ اتنا نیک، پرہیزگار، متقی، یہ وہ، خوب تعریف ہے. اتنے میں عبداللہ بن سلام کمرے سے نکل آیا اور آ کے اس نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور اللہ پر ایمان لے آیا ہوں. اللہ پر تو ایمان خیر یہودی بھی مانتے ہیں لیکن ان کا تو مسئلہ کچھ اور ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں کہ یہ آخری نبی ہیں. اس کے بعد ان کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ سب سے بڑا امانت میں خیانت کرنے والا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کا باپ بھی دھوکے باز تھا، اور یہ سب سے بڑا جاہل ہے، اس کا باپ بھی جاہل تھا. کیسے اپنی بات سے پلٹ گئے. جو لوگ اس کے ساتھ کے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، صرف خالص توحید پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آنے پہ اس کے خلاف ہو گئے. آج یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. جو شخص بھی خالص توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا غیر مقلد، اس کو فلاں، وہابی، ڈھمکانا، یہ واجب القتل، گستاخ کہتے رہے. ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں، حالانکہ ٹائم ہو گیا تفسیر کا. یہ جو مسئلہ چلا تھا نا ابھی تھوڑے دن پہلے، بلکہ ابھی چلا ہے، یہ تو ایک اب تنظیم بن چکی ہے، یہ والی لال جھنڈے والی، کون سی، میرا جسم میری مرضی والی. انہوں نے کچھ عرصے پہلے احتجاج کیا پورے ملک میں نکاح کے خلاف کہ یہ نکاح جو ہے یہ ظلم ہے، اس کو ختم کیا جائے. نکاح کو نعوذ باللہ کہ یہ ظلم ہے، نکاح کا سسٹم ختم کیا جائے. تو ایک صاحب جن کا اس تنظیم سے تھوڑا سا تعلق تھا، ان کو بڑی پسند ہے تنظیم، وہ مجھے کہنے لگے کہ بابر ہم تو اس پوری کوشش میں ہے کہ نکاح کو اس معاشرے سے ختم کریں، ہم تو اس پوری کوشش میں نکاح کو ختم کر دیں،
جو اللہ نے جس چیز کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ختم کر دیں. میں نے ان کو صرف قرآن کی پھر وہی بات بولی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی مشرکین مکہ نے تو اللہ نے جو وحی نازل کی کہ آپ ان سے فرما دیجئے بس اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں نے یہی بات ان کو بولی، اور بہت اچھے عہدے پہ بہت اچھی جگہ وہ ہیں، مطلب جنہوں نے یہ بات بولی. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، خلاف ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، دین پہ ڈٹے رہنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری موت اس حال میں دے کہ ہم خالص توحید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہوں، اور اس حال میں ہماری روح اللہ قبض کرے کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اور تمام سننے والوں کو ان مومنین میں شامل فرما دے اللہ جن کا تو نے ان آیات میں تذکرہ کیا ہے اور جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. میرے اللہ ہم سب کو، ہمارے سننے والوں کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت کے وارثوں میں بنا دے. میرے اللہ، اے میرے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے تمام کاموں کو سنوار دے اور اس میں رحمتیں اور برکتیں عطا کر دے. اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی، صحت، کاروبار اور نوکریوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.